صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ تمام لوگوں کی میزبان ندرت مغل کی جانب سے السلام علیکم، اور آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہم آپ تمام لوگوں کے درمیان لے کر موجود ہیں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بات کی جائے آج کے دن کی، اس سال کی خوشی اور بڑھ گئی ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے، ہم سب جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے کہ ہم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور ہم آج ایک نہایت ہی عظیم اور مبارک رات میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ہم بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے جو یہاں وینس انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم پہ آپ تمام لوگوں کے لیے محفل سجائی ہے، اس میں کون کون وہ تمام ہستیاں ہیں، کون کون وہ تمام لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس بابرکت، اس عظیم الشان محفل، اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ وہ یہ دن ہے جس کی روشنی نے پوری کائنات کو جو ہے وہ اپنے نور سے منور کر دیا، یہ وہ لمحہ ہے جب رحمت دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دنیا کو وہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کسی بھی زندگی کا آپ کوئی بھی حصہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھیں۔ آپ کو زندگی کی کسی بھی چیز میں اگر کوئی اگزامپل چاہیے ہو تو آپ کو ضرور ان کی زندگی کو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے۔ اس سال ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس بابرکت موقع کو 1500 سالہ جشن جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں۔ اس بار جو ہے وہ 1500 سال کی خوشی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا یقیناً ہمارا جو شہر ہے کراچی، اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو یقیناً بہت جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ویسے ہی کہا جاتا ہے کراچی کو، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو پہلے دن سے، میرے خیال ہے کہ پہلی ربیع الاول سے لے کے اس سے پہلے سے ہی جو ہے وہ تمام انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک جنون جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 5 سال کے بچے سے لے کے 50 سال کے بوڑھے تک میں ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قربان جائیے اس ہستی پہ کہ جنہوں نے اس ظلمت کدے میں آ کے ہم سب کو روشنیوں سے منور کیا۔ قربان چلے جانا چاہیے ہمیں اس ہستی پہ کہ جنہوں نے اپنی امت کی بخشش کی۔ کہ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں انٹرو میں اپنے شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے مہمانوں کی طرف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو جو ہی میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ میری گود سے اترے اور آپ نے سجدے میں گر کے عرض کی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یعنی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اسی وقت آسمان سے یہ گواہی آئی اللہ پاک کی طرف سے کہ تم تمام چرند پرند فرشتے جن و انس گواہ رہنا کہ میرا وہ نبی جو اپنی پیدائش کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا تو سوچو وہ روز محشر کیسے بھولے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ایسی ہستی پہ، اور ہم جتنا ان کا ذکر کریں گے ہمارے دن، ہماری رات، ہماری شامیں، ہماری ٹرانسمیشن سب جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی، لیکن ہم کبھی مکمل نہیں کر پائیں گے۔ نبی کے معجزات کی بات کی جائے، اگر انہوں نے ہمیں جو انسانیت کا درس دیا اس کی بات کی جائے، اگر انہوں نے، جسے ہم آج کل کے دور میں اگر ہم اپنی زبان میں کہیں ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ سب سے پہلی جو کڑی جو شروع ہوئی تھی، ہر درس ہی ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتا ہے۔ اس پہ ہم اور بھی مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس مہمان بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ثنا خواں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس وہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں جو کہ آج 1500 سالہ جشن ہم وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تعارف کا آغاز کروں گی اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کہ خود بظاہر بہت اچھی نعت خواں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ان سے ضرور اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا ہمیں درس دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وومن امپاورمنٹ کی جیسے ہم بات کرے تھے اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ آج ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے اتنی باتیں کرنی ہیں، اور وہ ساری باتیں جو کہ مصدقہ باتیں ہیں، اور وہ ہم اپنے کانوں سے سنیں گے بھی اور اپنے کانوں کو بھی منور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک کریں گے۔ نبیلہ اعجاز صاحبہ موجود ہے، السلام علیکم۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں ٹرانسمیشن میں، بہت شکریہ۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت محفل اور 1500ویں
جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور مجھے یہ سعادت ملی وینس انٹرٹینمنٹ چینل کے ذریعے، تو میں جتنے مطلب شکر کروں میرے لیے یہ کم ہے۔ بہت شکریہ، نہیں آپ کی آمد کا بے حد شکریہ آپ کا بہت کہ شکریہ، آپ آئی ہیں، اور یقیناً آپ سے ہم جو ہے وہ گلہائے عقیدت کے پھول ضرور سنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور میں کہتی ہوں ہماری جو زبانیں ہیں نا بڑی ناپاک ہیں، وہ اس لیے ناپاک ہیں کہ ہم روزانہ ہر وقت ہر گھنٹے کسی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، در حقیقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خواتین جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، جو کچن میں اگر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور ان کے ایسے یہاں فون ہوتا ہے اور وہ اپنی کسی نہ کسی رشتہ دار سے، اپنی بہن سے، اپنی جو ہے وہ کوئی بھابھی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی کوئی کسی کزن سے بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ جو ایک دوسرے کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، در حقیقت یہ غیبت ہے، در حقیقت یہ ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی مزہ آ جائے اگر اس وقت ہم یہ فون کان پہ لگانے کے بجائے اپنی زبان پہ درود شریف کا ورد رکھ لیں۔ تو جو آج کا ہمارا انسان ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ ہمیں آخرت کا فائدہ تو بعد میں دیکھیں گے، بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں دنیاوی فائدہ پہلے ملنا چاہیے۔ تو دیکھیں اگر اس حوالے سے بھی بات کریں تو اگر آپ درود شریف کا ورد رکھیں گے اپنی زبان پہ، تو اس سے آپ کا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے کھانے میں لذت آ جائے گی، آپ کے کھانے میں مزید برکت آ جائے گی، اور آپ کے کھانے کی سب تعریف کریں گے۔ اور آخرت کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ جب درود و سلام پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ کا درود پاک بھی پیش ہو رہا ہے۔ تو بس یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چینجز ہیں جو زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی اچھی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ آپ ان کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے یقیناً امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے مزید چلے گا۔ لائبہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت نعت خواں کو دیکھا، جنہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو پورا ہمارا سیٹ تھا اس پہ جو ہے وہ گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کی اپنی آواز سے ہمارے سیٹ کو جو ہے وہ روشن کیا۔ شمسہ کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس خوبصورت سی محفل میں۔ شمسہ کنول کے ساتھ ہی جو ہیں ہمارے پاس، میں ان کے تعارف میں ضرور سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ وہ میرے لیے ایک بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہیں، اور میں ان کی ہمیشہ سے بڑی عزت کرتی رہی ہوں، اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ میری ٹرانسمیشن یعنی جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً انہیں ہم ایسے بالکل نہیں جانے دیں گے۔ ان کی جو پیاری سی خوبصورت سی آواز ہے اس میں ضرور ان سے جو ہے وہ نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ اسما خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا بھی آنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ذرا اس جانب، اور یہاں ہمارے ساتھ ایک بڑی پاورفل پرسنالٹی موجود ہے۔ میں ان کو پاورفل اس لیے کہوں گی کہ جب انسان پہلی دفعہ بات کرتا ہے نا، پہلی دفعہ کچھ کہتا ہے، تو آپ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور آج جو یہ خوبصورت موقع ہے، آج جو یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں اس محفل میں بیٹھ کے حضور پاک کی ذات اقدس بیان کریں، سیرت نبوی پہ بات کریں۔ ویسے تو میں نے کہا کہ ہمارے ماہ و سال بہت کم ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن ہم گناہ گار لوگ کچھ کوشش کریں گے کہ آج شاید اپنی زبانوں کو جو ہے وہ ان کے ذکر سے منور کر سکیں۔ عالیہ طارق صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے یہاں کے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک دن اور اس مبارک رات کے لیے ہم ضرور پڑھیں گے اور سنائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اچھی نعت خواں جو کہ وینس فیملی کا حصہ ہیں، اور ہمیشہ وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، کوئی بھی موقع ہو وہ ہم ان کو بلا ہی لیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے ان کی اتنی ساری محفلیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نا آپ نے پہلے ہی جو ہے وہ سیکیور کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ وینس انٹرٹینمنٹ کا سیٹ ان کی آواز کے بغیر اب ادھورا سا لگنے لگ گیا ہے۔ ارم فاطمہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آج آپ نے پھر سے ٹائم دیا۔ ارم فاطمہ کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ حوریہ فاطمہ موجود ہیں، یہ بھی گلبہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہما ناز صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم، آپ کو بھی بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں میں نے اپنے تمام مہمانوں کا آپ تمام لوگوں سے انٹروڈکشن کروا دیا ہے، اور یقیناً میں نے بھی آپ سے بہت ساری باتیں کر لی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف، اور میں ملتمس ہوں ہما ناز صاحبہ سے کہ خوبصورت سی حمد کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ مالک دو جہاں خدا تو ہے،
مالک دو جہاں خدا تو ہے، ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، مالک دو جہاں خدا تو ہے، بحر و بر تیری حمد کرتے ہیں، بحر و بر تیری حمد کرتے ہیں، لائق حمد خدا تو ہے، لائق حمد خدا تو ہے جہاں میں خبر کسے کل کی، ہے جہاں میں خبر کسے کل کی، غیب داں صرف خدا تو ہے، غیب داں صرف خدا تو ہے، ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، ابتدا تو ہے انتہا تو ہے، مالک دو جہاں خدا تو ہے، مالک دو جہاں خدا تو ہے۔ اللہ مالک دو جہاں خدا تو ہے، اور یقیناً اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے بالکل کہ اللہ پاک اپنے ایک بندے سے نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور سوچیں جب ہماری ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک خروش بھی آ جائے تو ان کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، اور یہاں میرے ساتھ یقیناً بہت ساری مائیں بھی موجود ہوں گی تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور جو آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی یقیناً، تو سوچیں ایک بندے سے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اللہ پاک کی محبت کا اپنے بندوں۔ سوچیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے 2 جہان تخلیق کر دیے، ان کے لیے کل کائنات کو تخلیق کر دیا۔ اور اس بار جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ ہمارے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وینس فیملی کا ہماری حصہ ہے ارم فاطمہ، وہ اسپیشلی دیکھیں یہ ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ ایک انداز بیاں ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس بار جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں تو وہ 1500 سالہ جشن کے حوالے سے ہی ایک کلام جو ہے وہ لے کر آئی ہیں۔ ارم فاطمہ میں چاہوں گی کہ آپ فٹافٹ سے بالکل بغیر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کیے اس کلام کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں۔ پندرہ سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔
1500वां ये मिलाद शह अबरार है, ईद दीवानों के जश्न आमद बहार है। रब की रहमत लेके आई ईद मिलादुन्नबी, रब की रहमत लेके आई ईद मिलादुन्नबी, खूब खुशियाँ साथ लाई, खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मिलादुन्नबी, खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मिलादुन्नबी। 1500वां ये मिलाद शह अबरार है, ईद दीवानों के जश्न आमद सरकार है। नूर की शम्मा है रोशन, नूर की चादर तनी, नूर की शम्मा है रोशन, नूर की चादर तनी, रोशनी हर सिमत छाई, रोशनी हर सिमत छाई ईद मिलादुन्नबी, रोशनी हर सिमत छाई ईद मिलादुन्नबी। 1500वां ये मिलाद शह अबरार है, ईद दीवानों के जश्न आमद सरकार है। गुल महक उठे चले बादे बहारी वाह वाह, गुल महक उठे चली बादे बहारी वाह वाह, हर कली है मुस्कुराई, हर कली है मुस्कुराई ईद मिलादुन्नबी, हर कली है मुस्कुराई ईद मिलादुन्नबी। 1500वां ये मिलाद शह अबरार है, ईद दीवानों के जश्न आमद सरकार है। आमना बीबी के घर, आमना बीबी के घर पर नूर की बरसात है, आमना बीबी के घर पर नूर की बरसात है, इसमें हर शय जगमगाई, इसमें हर शय जगमगाई ईद मिलादुन्नबी, इसमें हर शय जगमगाई ईद मिलादुन्नबी। 1500वां ये मिलाद शह अबरार है, ईद दीवानों के जश्न आमद सरकार है। 1500वां ये मिलाद शह अबरार है, ईद दीवानों के जश्न आमद सरकार है। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे, और ये हम सब की जो है वो सादत है कि हम सब यहाँ महफ़िल सजाए बैठे हैं। और वो कहते हैं ना कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं इन सब की हाज़री मकसूद थी आज की इस महफ़िल में वीनस एंटरटेनमेंट पे। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी रात है, सुबह जो है वो जश्न बहारा है, और हम तमाम लोग जो है यहाँ महफ़िल सजाए बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो नजरान अकीदत भी पेश कर रहे हैं। नबीला इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। नबीला, अगर बात की जाए हमारे दीन इस्लाम की,
تو یقیناً آپ ایک بہت اچھی نعت بھی شامل کریں گی ہمارے ٹرانسمیشن میں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ذرا مختصر سی بات کریں کہ اگر بات کی جائے ہمارے دین اسلام کی، تو اسلام نے عورت کو بہت ترجیحات دی ہیں، بہت مرتبے دی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ماں کے قدموں تلے جنت لا کے رکھ دی. اس سے بڑی کیا بات، اس سے بڑی کیا بات ہو کہ آپ اب ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بیٹی کو رحمت قرار دے دیا کہ ایک بار نبی پاک کسی نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک سے، جب اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک جب خوش ہوتے ہیں تو وہ کسی کے گھر مہمان بھیجتے ہیں. انہوں نے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ پاک اور زیادہ جب خوش ہوتے ہیں تو بارش برساتے ہیں. بس بے حد سے زیادہ جب خوش ہوتے ہیں، جب خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تب کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک بیٹی پیدا کرتے ہیں، بیٹی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی فضیلت عورت کے لیے میرے خیال سے جب اسلام نے اتنی فوقیت دی ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں ہماری اپنی جو ہماری بہت ساری خواتین، آپ بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ خواتین کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں کہ خواتین کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. تو اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اپنے دین سے، نبی پاک کی سیرت سے، نبی پاک کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمیں تعلیمات دی ہیں ان سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں نصرت آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج کے دن میں اس موضوع پہ بات کروں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے میرے لیے آج کہ سعادت کی بات ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ ہم آج یہاں موجود ہیں اور مجھے نعت پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی. اور میں یہاں پہ اتنے چند لفظوں میں جو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، میں بتاؤں کہ خواتین کے لیے ہمارے یہاں حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ احتیاط برتی جائے، بالکل، اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں. بے شک. اور ان سب خواتین کو یہ بات اس سے آگاہ ہوں گی کہ خواتین کا احترام اور ان کی عزت اور اس کا کتنا بڑا ایک درجہ ہے. بالکل. کیونکہ ایک ماں سے بڑا تو کوئی درجہ میرے خیال میں ہے ہی نہیں. اور یہ جب ہی مجھے احساس ہوا تھا جب میری ماں زندگی سے چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، اللہ پاک ان کو غنی کے رحمت کرے. تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اور ایک بیٹی، ایک بہن، ہر رشتہ اتنا خوبصورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عورتوں کو ہر حقوق دینے کا کہا، ان سے نرمی برتنے کو کہا، ان کی عزت کرنے کو کہا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل. ہمارے معاشرے میں مردوں کو اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے گھر کو لے کے چلتی ہیں، پیار دیتی ہیں، کماتی ہیں، محنت کرتی ہیں، ان کے جس طرح گرمی میں کھانا بناتی ہیں، ان کے ان جذبات کی قدر کریں، احساس کریں. اور میں یہ کہوں گی کہ ان کو کمانے کا موقع ملنا چاہیے. جو مہنگائی ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہر طرح کا ان کو موقع ملے، ہر چیز وہ کر سکتی ہیں، ان کو خوشی کا ماحول ملے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. اگر ہم بات کریں اماں خدیجہ کی تو سب سے پہلی جو تجارت کی تھی بالکل انہوں نے کی تھی. ہاں. تو اب یہ اس سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم آج کل کے دور میں جو ہے اس کو نام جو ہے وہ ٹریڈنگ کا دے دیا جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا دے دیا جاتا ہے. مثال ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی مثال تو ہمارے پاس یہی ہے نا. اور جیسا کہ آپ نے کہا، بالکل میں آپ کی بات سے اگری کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے دوسروں کے ساتھ بہتر ہے، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور اس سے بھی خاص اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے. تو سب سے بہتر وہ، یعنی کہ عورت کے لیے تو اتنا حکم ہے کہ عورت سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، عورت سے نرمی برتی جائے. اور یقیناً اگر ہم ان ساری چیزوں کو پڑھیں، اگر مجموعہ دیکھیں تو سیرت نبوی ہے ہمارے پاس جس سے ہم بے تحاشا سبق لے سکتے ہیں. نبیلہ میں چاہوں گی کچھ شامل اور میں کریں. بس یہ بات بھی ضرور کہوں گی کہ ہم خواتین کے لیے جب بات کرتے ہیں کہ اتنے حقوق دیے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی عزت کی جائے، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم خواتین کو بھی چاہیے کہ ان خاص باتوں کا خیال رکھ لیں کہ اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں، اگر ہم ان کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دیں، اگر ہم ان کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی نہ دیں. بس یہ میرا آج کا پیغام ہے. کیا کہنے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ کچھ شامل کریں آپ اس خصوصی ہماری ٹرانسمیشن جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
सा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। करीम आहा अज़ीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, तो आओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। जहाँ से मौला अली ने मांगा, वहाँ से हर एक वली ने मांगा। इन्हीं की चौखट पे जा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। और मुझे तो कुछ महसूस हो रहा है, सदा मदीने से आ रही है, तो मदीने डेरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मैं आप तमाम बहनों से इस बात पे मुल्तमस हूँ कि आप लोग जब भी कलाम कोई पढ़े तो कोशिश करें कि साथ मिलके भी पढ़ें और सुभान अल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि फरमाया जाता है कि जो शख्स एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देते हैं। तो सोचिए कि अगर हम इस महफ़िल के दौरान कितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे तो न जाने कितने दरख्त हमारे नाम के जो है वो जन्नत में लग रहे होंगे। तो एक बावाज़ बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ये खूबसूरत सी ये जो हमारी बातें हैं या जो आज की हम ये महफ़िल सजाए बैठे हैं, ये तमाम जो है ये इसी तरह से जारी व सारी है। इस साल 1500 साला जश्न भी जारी है, जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जारी है, और यकीनन इन तमाम की भी कई महफ़िलें हैं, जिसमें से नबीला हम चाहेंगे कि अब जो है वो आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद जो है वो नबीला को जाना होगा क्योंकि उनकी महफ़िलें हैं, उनकी कमिटमेंट्स हैं कुछ, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए आई, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की आज महफ़िल है, हबीबे किबरिया सल्ले अला की आज महफ़िल है। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हरदम, कि महबूबे खुदा सल्ले अला की आज महफ़िल है। आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जश्न जारी है
1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منا رہے ہیں بڑے جوش و خروش سے، اور ہم بھی یہاں وینس انٹرٹینمنٹ میں آپ تمام لوگوں کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور آپ نے یقیناً ابھی بہت سارے جو ہے وہ بہت ساری نعتیں بھی سنی، کچھ ہم نے گفتگو بھی کی۔ اس وقت ہمارے پاس ایک اور بہت اچھی ثناء موجود ہیں، شمسہ کنول، میں ان سے التماس کروں گی کہ وہ اب ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں اپنا خوبصورت سا کلام۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سنگے آستان محمد، میں سنگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے اللہ پاک آپ تمام پڑھنے والوں کی آواز میں مزید وسعت عطا کرے کہ آپ لوگ اسی طرح ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے پاک اولیاؤں کی شان بیان کرتے رہیں۔ اور یہاں ہمارے ساتھ حوریہ فاطمہ بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم جو محفل یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا اس کو روکیں نا، تو حوریہ فاطمہ اب ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، خوبصورت سا کلام شامل کیجیے۔ کھلا ہے سبھی کے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نانی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ چیزیں، یہ الفاظ، یہ تمام کیفیت، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو اس در کی حاضری نصیب ہوئی ہوئی ہو۔
ہم تو بس دیکھتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار ہمیں اس پاک در کی حاضری نصیب ہو جائے، اللہ اپنا گھر دکھائے، اپنے نبی کا در دکھائے. الہی آمین. سب کہہ دیجئے آمین. کہ جن لوگوں کی حاضری ہو چکی ہے اللہ پاک ان کی حاضری کے صدقے میں ہم تمام کی حاضری کو بھی جلدی کروائے. مطلب اللہ پاک کو بس یہ دعا کرنی چاہیے گڑ گڑا کے، رو کے، کہ اللہ پاک اب انتظار نہیں ہوتا مزید، اب آپ جو ہے نا وہ حاضری جو ہے وہ مقصود کر دیں. اور جن کی حاضری ہو بھی چکی ہے وہ بھی کہتے ہیں بھائی بار بار ہمیں جو ہے وہ جانا نصیب ہو. اور اگر بات کی جائے محفل میلاد کی، اگر بات کی جائے اس محفل کی جو ہم بھی سجائے بیٹھے ہیں، اور یقیناً آج پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ گلی گلی نگر نگر جو ہے وہ محفلیں ہو رہی ہوں گی. تو اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی کہ ذکر صالحین کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو مومن میرے لیے کلام پڑھتا ہے، میرا جو مومن صدق دل سے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اس کا وہ درود پاک میں بذات خود سماعت فرماتا ہوں. میں چاہوں گی ایک درود پاک ہم سب ایک آواز ہو کے، آپ لوگ بھی یہ مائک اٹھا لیجئے اور آپ لوگ بھی یہ مائک اٹھا لیجئے، ایک درود پاک ہم سب ایک آواز ہو کے پڑھیں گے. جی رم فاطمہ ذرا شروعات کریں گے. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، میلا جس کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور آپ تمام پڑھنے والوں کے لیے ایک بات کہوں گی میں کہ ان تمام کے دل کی آواز ہے یہ کہ تعریف جو میں کرتی ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتی ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ انشاءاللہ. آمین. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہی ہوں درود و سلام کی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ. قرآن میں آ گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اور جب آپ کو ہدایت کا درس دیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ تم ہدایت دو، تو قرآن پکارتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى، یعنی ہم نے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری کل کائنات کی ہدایت. عرب کا حال بہت برا تھا، جہالیت کا دور تھا، ہر طرح کا نشہ، ہر طرح کا گناہ عام تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا دامن تھاما. ہمیں بھی تبلیغ کا دامن تھامنا چاہیے، اچھی محفلوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں تاکہ ہمارا دین پھیلے، ہم ہدایت حاصل کریں. جب آپ نے اخلاق کا درس دیا تو قرآن پکار اٹھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ.
جب آپ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی تو لوگوں نے بہت مخالفت کی. آپ نے بیمار مخلوق کو مسیحا بننے کی تعلیم دی. آپ نے صداقت اور دیانت کا ایسا درس دیا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے. یہ آپ ہی تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ نانا اور نواسے کا کیا رشتہ ہوتا ہے, کیا کہنے, ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے, ایک باپ اور ایک بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے, اور یہ کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, دولت میں کیسے گزارا کیا جاتا ہے, اور غربت میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, کیونکہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے تھے. خوشبو ہے تو تیری عالم میں اے گل چیدہ, خوشبو ہے تو تیری عالم میں اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ, تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ. مجھ جیسے کم فہم کی کیا مجال کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں گفتگو کروں جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان سے یوں ادا ہوئی, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور کہیں پہ فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ كَالْكَوْثَرَ, تو کہیں پہ فرمایا گیا یا ایھا المزمل, اور کہیں پہ کہا گیا یا ایھا المدثر. سیرت النبی پہ تو لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو جائیں. محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم میں چلے گئے, مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے, مگر ہم سیرت النبی کا ایک باب بھی مکمل نہ کر سکے. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. مگر سیرت النبی ہماری کیا مجال کہ ہم اس معجبین کی شان میں کچھ کہہ سکیں, لب کشائی کر سکیں, جس کی دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, جس کی ایک اشارے پر درخت اپنی جڑیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر بھی عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر کو قرآن کی تعلیم دی, اور ان کی تفسیر سے آج رہتی دنیا تک قیامت تک ہم سب مستفیض ہوتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا, انہوں نے عدل کا درس دیا تو عمر کو فاروق اعظم بنا دیا, ثقافت کی نگاہ دوڑائی تو عثمان کو غنی بنا دیا, اور مرتبہ شجاعت میں علی کو شیر خدا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت النبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. کیپٹن جو ہے وہ عالیہ طارق جو ہیں وہ کیپٹن طارق صاحب کی وائف ہیں, اور کیپٹن طارق صاحب بھی اسی طرح سے جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں جس طرح سے عالیہ صاحبہ نے گفتگو فرمائی ہے, اور ہم سب ایک الگ کسی دنیا میں شاید بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہے تھے. ہم سب اس محفل میں تو تھے, یہاں مطلب موجود تھے, لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ ایک منظر کشی پوری ہو رہی تھی کہ واقعی جیسا انہوں نے عرض کی کہ عرب کا حال بہت برا تھا, بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. مطلب اتنی ساری جو زمانہ جاہلیت سے لے کے جو میں نے کہا نا ظلمت کدے کو روشن کرنا, تو یہی بات ہوتی ہے. اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس میں ہمارے خاندان میں کوئی خاتون ایسی ہیں جن کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے, اور شادی کے بعد ان کو کہا جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے سب میں. تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ جب آمنہ خاتون حاملہ ہوئیں, ان کے حاملہ ہونے سے پہلے جو اہل قریش تھے وہ قحط سالی کا شکار تھے, یعنی کہ پتے سوکھ گئے تھے درختوں پہ سے, اور سبزہ یعنی جسے ہم گرینری کہتے ہیں وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا. جتنے بھی وہاں رہنے والے لوگ تھے, مطلب انسان تھے, یہاں تک کہ انسان نہیں جانور جو تھے وہ بھی بالکل دبلے ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب ایک جگہ جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گی, وہاں پر سبزہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا. اتنی پریشانی تھی. لیکن جس وقت قربان جائیے جس وقت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے,
تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، خوب پانی برسایا، اتنا پانی برسایا کہ تمام درخت جو خشک تھے وہ سرسبز شاداب ہو گئے، اور اتنے اناج کی فصل جو ہے وہاں پہ ہوئی، اتنی عمدہ فصل کہ جتنے جانور تھے وہی مطلب موٹے ہو گئے، اور جتنے آدمی تھے، جتنے وہاں لوگ رہتے تھے، ان تمام نے جو ہے وہ ایک صحت پکڑ لی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، کلیاں تمام کھل گئیں شاخیں خوشی سے مل گئیں، کلیاں تمام کھل گئیں شاخیں خوشی سے مل گئیں، بلبلیں گل سے مل گئیں ہنسنے لگا چمن چمن۔ لائبہ میں چاہوں گی ایک خوبصورت سا کلام جو ہے اسے ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے آپ کی جانب سے۔ اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صف انبیاء، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پر جن کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلی یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ سلامت رہیے لائبہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ کلام پیش کیا، اور میں یہاں پر ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہم جو مطلب یہاں جس سیٹ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، کہ جو سلسلہ جو جڑا ہے اسے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ توڑا جائے، کیونکہ یہ جو محفل سجائے ہم بیٹھے ہیں اس میں کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم جو ہے یا تو اٹھ کر جائیں یا جو ہے وہ اس سلسلے کو توڑیں، لیکن چند مجبوریوں کے تحت ایک مختصر سا وقفہ ہے، اور اس وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے وہ جلدی سے دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نہ تھی زندگی ہو گئی، مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی، مصطفیٰ آ گئے روشنی ہو گئی، زندگی جو نہ تھی زندگی ہو گئی، زندگی جو نہ تھی زندگی ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں۔ تو میں یہاں پر اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں ذرا پیدائش کے حوالے سے بات کروں کہ ہم اسی اورا میں چل رہے ہیں اور بڑی بابرکت رات ہے، جشن بہارا ہے صبح۔ میں ذرا یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت تمام گھر میں اجالا ہو گیا، ہر در و دیوار پر نور ہی نور نظر آتا تھا۔ پیدائش کے وقت جو ہے وہ 3 علم مشرق و مغرب و بام کعبہ پر معلوم ہوئے، پتہ چلا کہ جی 3 علم ہیں جو وہاں موجود ہیں، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت 4 عورتیں آسمان سے اتری، ایک بی بی حوا، دوسری بی بی آسیہ، تیسری بی بی ہاجرہ اور چوتھی بی بی سارہ،
اور آپ چاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھی ان کے پاس ایک لوٹا تھا، زمرد کا لوٹا تھا. اگر ہم اس اسپیسیفک پتھر کی بات کریں نا، اگر ہم اس دھات کی بات کریں تو یہ بڑا قیمتی، بڑا مہنگا ہے. اور ایک جو تھی ان کے پاس سفید کلر کا حریر تھا، اور وہ حریر جنت سے لایا گیا تھا. اور جو ان کے پاس عطر تھا، بہشتی عطر، یعنی کہ بہشت کہتے ہیں ہم جنت کو، تو بہشتی عطر تھا ان کے پاس، اور وہ جنت سے لایا ہوا عطر تھا. وہ عطر لگایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سفید حریر پہنایا گیا جس سے سارا مکان مہک گیا. اور اس کے بعد ان چاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے فرمایا، کیا فرمایا کہ اس ماہ لقا کو گود میں لو، اس ماہ لقا کو گود میں لو، چہیتے مصطفیٰ کو گود میں لو. اجالا ہو چکا ہے دونوں جہاں میں، اجالا ہو چکا ہے دونوں جہاں میں، اب اس بدر الدجا کو گود میں لو. اور خدارا بد نگاہوں سے اسے بچا لو، خدارا بد نگاہوں سے اسے بچا لو، چھپا کر مصطفیٰ کو گود میں لو. اور وہ کہتی تھیں محبت سے یہ اکبر، وہ کہتی تھیں محبت سے یہ اکبر، حبیب کبریا کو گود میں لو. میں چاہوں گی انہی باتوں کو جو ہے، انہی جو ہم سیرت نبوی یہاں بیان کر رہے ہیں، ہم ذرا عالیہ طارق صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو آگے میں چاہوں گی کہ آپ بڑھائیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور جب ہمارے ڈرانے کی اور خوشخبری سنانے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے بہت بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں سنائیں. جیسے اقبال نے فرمایا وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہیں. اور اگر ہم سیرت النبی ہماری زندگی کا خاصہ بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے. زندگی کی کامیابی عشق رسول میں ہے اور عشق رسول مومن کی میراث ہے. بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری خصوصیات موجود تھیں جو پچھلے سارے انبیاء میں فردن و فردن تھیں. جیسے آدم کا خلوص تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کی توحید تھی، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، یوسف کا حسن تھا، اور یحییٰ کی پاک دامنی تھی. اقبال پکار اٹھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ پیدے بیزا داری، آنچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں ہمیں کتنا آگے بڑھنا ہے اور کتنا آگے جانا ہے. ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نیکیوں کی طرف لانا ہے. ہمیں وہ سارے اوصاف اپنانے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. نیکی ہو، چاہے تیمارداری ہو، چاہے صلہ رحمی ہو، چاہے امن ہو، چاہے عدل ہو، چاہے صبر و شکر ہو، عفو و درگزر ہو، ہمیں سب اپنانا چاہیے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں ان کی سیرت پہ چلانے کے لیے ہمیں توفیق دی جائے. اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے محبوب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب تو غصہ نہ کر، غصے پہ قابو. غصہ کتنی بری چیز ہے، یعنی ہم نے خبیث چیزیں پڑھی ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ چیزیں خبیث ہیں اور کچھ چیزیں طیب ہیں. تو سب سے بڑی چیز چاہے شراب ہو، جوا ہو، جتنی حرام کمائی ہو، ان سب چیزوں سے بدتر سب سے اچھا ہمارے نیچر میں جو ہے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ حرام ہے کیونکہ غصہ شیطان سے پیدا ہوتا ہے اور وہ آگ ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوتا ہے. نبی کی سیرت پہ اگر بات کرنے بیٹھیں گے تو میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گی. ماہوں سال گزر جائیں گے ہمارے، وہ مکمل نہیں ہو پائے گی. اور ہماری اتنی حیثیت، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کے لیے لب کشائی کر سکیں. لیکن میں یہ بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے ایک دن گزرے، آپ نے دیکھا کہ جی کچرا جو ہے وہ نہیں آیا. بڑا پریشان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج جو ہے وہ مجھ پہ روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، آج جو ہے وہ کچرا نہیں آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہیں جو کچرا پھینکا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس گئے، اس عورت کی عیادت کر آئے. اور وہ عورت جو تھی وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اور وہ اس بات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ بشرف مسلمان ہو گئی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہم لوگ بڑے انا والے لوگ ہیں. میں اس میں اپنی ہی بات کروں گی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کچھ جو ہے وہ الگ ہے یا کوئی میں بہت الگ ہوں، میں ایسا نہیں کرتی. ہم بہت انا والے لوگ ہیں، ہم میں بہت انا بھری ہوئی ہے کہ اگر کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کہ کوئی کسی سے ہماری کوئی ایسی بات ہے، کوئی تلخ کلامی ہے، تو ہم اس کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے مرنے جینے میں بھی نہ جائیں. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی تکلیف ہے ہم اس کو پوچھیں بھی نہیں، اچھا ہوا یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری و ساری. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن. مرحبا مرحبا یا مولایا صلی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرحت پہ قربان کہ جس گھڑی میں حضور پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے ظلمت کدے کو روشن فرمایا، اور کروڑوں مسرتیں اس ساتھ پر قربان کہ جس کے صدقے میں سرکار اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان کے ویرانے کو رشک گلشن بنایا. آج ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. بڑی عقیدت کے ساتھ، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نبی پاک کی سیرت پہ بھی بات کر رہے ہیں، نبی پاک کی تعلیمات پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ثنا خواہ موجود ہیں یہاں پہ، وہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی عقیدت کے جو ہے نذرانے پیش کر رہے ہیں. چونکہ میں چاہوں گی ضرور کہ میں آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہوں جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہماری بہنیں، کہ چونکہ بڑی رات ہے، جشن بہارا ہے، تو اس جشن کو پھر کیوں نہ جشن کی طرح ہی منایا جائے. اور میں آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہوں کہ کچھ ایسے کلام آپ شامل کیے جائیں جو ذرا ولادت کے کلام ہوں، جو ذرا جشن کے کلام ہوں، جو ذرا آمد کے کلام ہوں. تو میں چاہوں گی شمسہ کنول آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ جو کلام پڑھیں گے، آپ ہم سب لوگ ساتھ مل کے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں یقیناً آپ بھی جو ہے وہ مل کے ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہو جائیے گا. ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل
मुश्किल कुशा आ गए, सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिनके उतारा गया, गोद में चांद जिनके उतारा गया, हूरो गुल्मा सलामी को झुकने लगी, हूरो गुल्मा सलामी को झुकने लगी, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए ले सब मुरादें मिले, हर मुसीबत टले, मदनी आका की आमद का सदका मिले, इंशाअल्लाह, मदनी लानिया आका की आमद का सदका मिले, भीख लेने को या खुदा आ गए, भीख लेने को हम या खुदा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, नबी का झंडा मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, दीवाने बोलो मरहबा, जरा ऊंचा बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, चिल्ला कर बोलो मरहबा, चिल्ला कर बोलो मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल किबरिया अहलन व सहलन मरहबा, मुस्तफा मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा, ताजदारे अंबिया अहलन व सहलन मरहबा, मुरसली के पेशवा अहलन व सहलन मरहबा, झुक गया काबा सभी बुतों के बल औंधे गिरे,
دب دبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا 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 پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے نعرہ رسالت مرحبا نعرہ رسالت پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے رم فاطمہ کیا سما باندھا ہے آپ نے کیا سما باندھا اور یقیناً آپ تمام لوگ جو گھروں پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری میں نے کہا نا کہ گلی گلی نگر نگر بہت ساری محفلیں ہیں لیکن ہم نے بھی ایک چھوٹی سی جسارت کی ہے ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور میں آپ تمام لوگوں سے چاہوں گی کہ ضرور آپ لوگ بھی کہیے گا کہ اللہ پاک ہماری پوری ٹیم کے لیے آسانیاں کرے اور جتنی محنت ہماری ٹیم کرتی ہے جتنی ایفرٹس ہماری ٹیم کرتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ میں خود بذات خود اپنی ٹیم کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے ہمیشہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کامیابیوں سے ہمکنار کرے ہم بالکل بھی نہیں چاہتے اس محفل کو اختتام کہوں گی بھی نہیں کیونکہ یہ ایسی محفل ہے جو ساری زندگی چلتی رہے گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلاۃ و اسلام کے لیے میں چاہوں گی کہ ہم سب اب کھڑے ہوں گے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جو ہے وہ دل سے درود و سلام پڑھیں گے مرحبا یا صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے تعظیم لازمی ہے دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں جھک جاؤ چاند تاروں سرکار آ رہے ہیں
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब हुआ ज़ुल्फ़िकन दीनों दुनिया का चाँद, आया खलवत से जलवत में असरा का चाँद, निकला जिस वक्त मसूद बतहा का चाँद, जे सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शब-ए उसरा के दूल्हा पे लाखों दुरूद, शब-ए उसरा के दूल्हा पे लाखों दुरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिसके आगे तनी गर्दने झुक गई, और जिसके आगे तनी गर्दने झुक गई, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला वालिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। या इलाही, ये हाथ जिनको उठाकर हमने मदीना पहुंचने की दुआएं मांगी हैं, इन हाथों में अब वो सुनहरी जालियां थमा दे। या अल्लाह, ये जो तूने अपनी बेशुमार नेमतों में से सुनने की नेमत अता की है, तो हम तमाम को मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। ए अल्लाह, हमें ना दुनिया की फ़िक्र है ना ही ऐशो आराम की, हमारी बस एक ही ख्वाहिश है कि तू हम तमाम का मतफन सरकार के कदमों में बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिही व आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को